جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جس طرح گرفتاریاں کی گئیں، اب اسپیکر صاحب نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے جو خبر آئی کہ گرفتاریوں کی وجہ سے جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہیں ان سمیت 5 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو بھی اسپیکر نے معطل کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو گرفتار نہیں کیا، گرفتار تو پولیس نے کیا، اور پولیس بھی حکومت کے انڈر ہے۔ کیا ابھی تک پولیس کی طرف کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ وزیر داخلہ صاحب سے پوچھا گیا۔ بلاول صاحب نے بھی قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بڑی اچھی باتیں کی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اسمبلی چھوڑنے سے منع کیا تھا، آج خود بھی بھگت رہے ہیں اور ملک بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، بڑی مطلب کہ خوبصورت جمہوریت کی باتیں کی۔ اب زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بڑی اچھی سیاسی باتیں کرتے ہیں، جمہوری باتیں کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، پر ایشو یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا بچہ ہے، وہ انہوں نے منہ بولا بیٹا اس کو ایک طرح سے اپنا بنایا ہوا ہے وزیر داخلہ صاحب کو۔ تو وہ جو ساری کارروائی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں وہ تو وزارت داخلہ نے کی ہے، اس کے انڈر جو پولیس ہے اس نے کی ہے، اور پولیس اس چیز کے اوپر وہ کہہ رہی ہے، آئی جی صاحب نے بھی بیان دیا کہ ہم نے تمام رولز فالو کیے ہیں۔ اگر تمام رولز فالو کیے ہیں تو پھر حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ یا تو حکومت اونرشپ لے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زرداری صاحب کے فرزند قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہوں اور وہ جناب جمہوریت کے اوپر بھاشن دیں اور کہیں یہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا، کیوں پارلیمنٹ میں یہ ہوا، اور ایٹ دا سیم ٹائم زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہوں اور ان کے انڈر پولیس یہ ساری کارروائیاں کر رہی ہو، اور اسپیکر صاحب جو ہے وہ سارجنٹ اینڈ آرمز یعنی وہ جو قومی اسمبلی کا عملہ ہے ان کو معطل کر دیں۔ تو اس سے زیادہ کوئی وہ بونڈی قسم کے جو ہے نا وہ بیانیہ سمجھ نہیں آتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ان لوگوں نے قانون توڑا ہے، کوئی بھی شخص آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہے، تو آپ حکومت اونرشپ لے، حکومت بتائے جناب ہم نے کیا ہے، گرفتار کیا ہے، یہ کیا ہے اور اس وجہ سے کیا ہے۔ لیکن ایک طرف گرفتار بھی حکومت کر رہی ہے، دوسری طرف تحقیقات کا بھی حکومت کہہ رہی ہے جی اسپیکر صاحب تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب کوئی عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق تو نہیں ہے، نون لیگ سے تعلق ہے، اور بلاول صاحب بھی کوئی اپوزیشن میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، حکومت میں بیٹھے ہوئے۔ حکومت جو کھڑی ہے اس وقت وہ بلاول صاحب کی وجہ سے کھڑی ہے، ان کے والد صاحب جو صدر بنے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے نون لیگ کے ووٹوں کی وجہ سے بنے ہوئے، اور جو قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو بھی قانون بن رہا ہے، وہ جو قانون بنایا گیا جس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا جس کے تحت اور پھر یہ ساری گرفتاریاں ہوئیں، اس میں بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا۔ وہ جو جلسے جلوس کے حوالے سے قانون ہے، صدر زرداری صاحب نے اس کو اپنی اسینٹ دی، اس کے اوپر دستخط کیا، اور اب یہ آ کے جناب قوم کو یہ بھاشن دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ عوام کے شعور کی توہین جو ہے نا، اب میرے خیال میں یہ کہنا کہ یہ عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں ان اٹ سیلف از اے توہین، کہ اب تو اس کے اوپر بات ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ اچھا، دوسری خبروں میں خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں ریڈ لائن کراس ہوئی۔ گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو ریاست نے احتجاج کیا ہے، وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، جو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ریاست کیسے احتجاج کرتی ہے۔ ریاست کا کام احتجاج کرنا تو نہیں ہوتا نا، ریاست تو احتجاج کرنے والوں کو یا مداوا کرتی ہے یا قانون توڑنے والوں کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ لیکن انہوں نے کل عجب توجیہ پیش کی کہ جی یہ ریاست کا احتجاج تھا۔ آج وہ یہ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں کہ جی ریڈ لائن اگر پارلیمنٹ میں کراس ہوئی تو جلسے میں بھی کئی ریڈ لائنز کراس ہوئیں۔ تو اگر جلسے میں کوئی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، کسی شخص نے اگر آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات کی ہے، تو یہی کام ہے ریاست کا۔ آپ ہی ریاست ہیں، آپ ہی حکومت ہیں، حکومت ہی ریاست کو ریپرزینٹ کرتی ہے نا، تو آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب وہ جو ہے ریاست کے یہ احتجاج تھا، تو وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری جانب جو جلسے میں علی امین صاحب نے تقریر کی، اس کے حوالے سے مختلف دوست خبریں دیتے رہے، بڑے انتہائی باخبر صحافی جو اندر کی خبر لے کے آتے ہیں۔ سم ٹائم ہوتا ہی ہے کہ وہ اتنے اندر چلے جاتے ہیں خبر کے، خبر پیچھے نکل رہ جاتی ہے اور وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی علی امین معافی مانگ رہا تھا، اس نے 4 دفعہ معافی مانگی، وہ باہر آ کے معافی مانگے گا۔ حقیقت جو بیان کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قابل اعتراض بیان واپس لینے پر بھی تیار نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا جو بیان ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں، میں اس سے اتفاق کروں، بہت سارے لوگوں نے اس کی مذمت کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بیان واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کچھ صحافی تو خبریں دے رہے تھے کہ جناب وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، پر آئی ڈونٹ نو شاید خاقان عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا بیان واپس لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک تقریب سے خطاب بھی کیا اور اس میں بھی انہوں نے کافی سخت باتیں کی علی امین گنڈا پور صاحب نے، اور وہ یہ سامنے آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری ویڈیو بھی موجود ہے، جس میں علی امین صاحب نے کہا کہ کسی سپرڈنٹ جیل نے ہمارے کسی قیدی کو جیل سے نکال کر نامعلوم کے حوالے کیا
تو میں آرڈر کر کے نام نکلواؤں گا، اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنا پڑا تو اپ ڈیٹ کریں گے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو علی امین صاحب نے یہ بھی کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلی تقریر تھی ان کی، پہلی سپیچ تھی، پبلک اپیرنس تھی سینس وہ جو ایپیسوڈ ہوا جہاں پہ وہ غائب تھے اور کہا گیا کہ جی جیمرز لگے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ پر اینی وے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، للکاروں تو بات پسند نہیں آتی، میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، ملازم ہوں، مزارع ہوں، جواب دینا پڑے گا، جواب نہیں دیں گے تو آواز اونچی کروں گا، نکلوں گا۔ یہ انہوں نے اگین بڑی سخت باتیں کی۔ تو وہ جو دوست کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے معافی مانگ لی، یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا ان کی سورس کیا تھی اور کتنی اندر سے وہ خبر لے کے آئے تھے وہ دوست، وہ تو وہ خود ہی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن جو حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح بات کر رہا ہے اور وفاق اور صوبے میں اس طرح تناؤ ہے، اداروں میں اس طرح تناؤ ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو کوئی مذاق تو نہیں بنانا، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر اس طرح بھونڈی کاروائیاں کریں گے، اراکین اسمبلی کو گرفتار کریں گے اسمبلی کے پریمیسز سے، تو کیا اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا؟ ان کو باہر سے بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ کیا اس سے جو ہے ملک کا ماحول بہتر ہوگا؟ تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملک ہم نے کیا ماحول بہتر کرنا ہے، ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ کوئی بھی اس ملک میں کمزور ہوگا، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور بار بار آپ کو کہتا ہوں، یہ آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں ایک سیاسی جماعت ختم ہوگی تو باقی سارے سیاستدان مضبوط ہو جائیں گے۔ اس ملک میں عدالتیں کمزور ہوں گی تو یہ ملک مضبوط ہو جائے گا۔ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی تو یہ ملک مضبوط ہو جائے گا۔ نہیں، سب نے مضبوط ہونا ہے، اور اس کی مضبوطی کی جو ضامن ہے چیز، وہ ہے عوام، وہ ہے پاکستان کی عوام اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کے تحت، آئین کے تحت ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہے، آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرے، اور جو عوام کو رائٹس دیے گئے ہیں آئین کے تحت وہ رائٹس ان کو دیے جائے۔ اس وقت تو لگتا یہ ہے کہ یہ اشرافیہ کی جنگ ہے، اشرافیہ کے رائٹس کی جنگ ہے، سم ٹائم بندے کو یہ فیل ہوتا ہے، لیکن یہ عوام کے جو رائٹس ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ سب سے زیادہ مقدم ہونے چاہیے۔ وہ رائٹس ان کو دیے جائیں، چاہے وہ ان کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، دیگر جو رائٹس ہیں، جو بھی آئین کے اندر سارے رائٹس ہیں، تبھی یہ ملک مضبوط ہوگا کہ جب ایز اے ایک یونٹ ہم چلیں گے۔ یہ جو اتنی اختلاف ضرور کریں، لیکن اختلاف میں ہمیں اس حد تک نہیں جانا کہ جہاں پہ ہمارے ملک کو نقصان ہو، یہاں پہ بات اس نہج پہ پہنچ جائے کہ جناب وفاق کچھ اور کہہ رہا ہے، ایک صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تیسرا صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ قطعاً پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو بڑا فینسی لگے کہ جناب یہ کہہ دیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں، اوور آل یہ سچویشن پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور اس کی ذمہ داری اگر کسی پہ آتی ہے تو وہ موجودہ حکمرانوں پہ آتی ہے سب سے زیادہ۔ باقی تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، جو حکمران ہیں وہ اس وقت انچارج ہیں، کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ ان کا کام ہوتا ہے۔ این او سی دینا، این او سی کینسل کرنا، جلسے کی اجازت دینا، نہ دینا، اس میں ان تمام سیاسی جماعتوں کا کردار ہے جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو پارلیمنٹ میں کارروائی ہوئی اس کے حوالے سے یہ سامنے جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ نقاب پوشوں کے پاس پارلیمنٹ کے ہر کمرے کی چابی تھی، یہ انہوں نے کہا، اور بڑا یہ سنگین الزام لگایا۔ اور جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر سے وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، کچھ تو حکومتی دوست کہہ رہے ہیں جناب ایسا نہیں ہوا، جس طرح پولیس کا موقف بھی یہ ہے کہ ہم نے تمام رولز فالو کیے ہیں۔ لیکن اگر تمام رولز فالو کیے گئے ہیں تو پھر اب سپیکر صاحب جو ہیں وہ کیوں تحقیقات کروا رہے ہیں؟ وزارت داخلہ کو انہوں نے کیوں خط لکھا ہے؟ پی ٹی آئی اراکین کی گرفتاری، سپیکر کا تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کو خط، تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے اسپیکر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان کے ملٹری حراست روکنے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اس اعتراض کے ساتھ یہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو ممکنہ ملٹری حراست میں دینے سے روکنے کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات کے ساتھ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کل سماعت کریں گے۔ تو جناب یہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی، اب دیکھتے ہیں
کہ اس میں کیا آگے ہوتا ہے، وہ کیا خدشات ہیں. وہ یہ خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میرا ملٹری ٹرائل ہوگا. ویسے اگر ان کا ملٹری ٹرائل ہوتا بھی ہے تو وہاں پہ اگر ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے تو معاملہ پھر ہائی کورٹ میں آئے گا، پھر سپریم کورٹ میں آئے گا. حکومت جو ہے وہ ایک آبویسلی ایک عدالتی پیکج لے کے آ رہی ہے. اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ اضطراب ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر. حکومت کبھی کہتی ہے ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ مل گئے ہیں، مولانا بھی ہمیں ووٹ دیں گے، لیکن اب مولانا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آئینی ترمیم پہ حکومت کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. غالباً جنوبی پنجاب سے ان کے ایک MNA نے اب یہ کہا ہے کہ ان کے فیملی ممبرز کو اٹھایا گیا ہے پولیس کی جانب سے. وہ خبر بھی گردش کر رہی ہے. دوسری جانب ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اسکرین شاٹس شیئر ہو رہے ہیں. جو صحافی عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کے خلاف بھی FIA میں کسی نے کمپلینٹ درج کروائی ہے. وہ غالباً عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کوئی نامناسب باتیں کی ہیں مبینہ طور پہ، تو وہ کمپلینٹ بھی درج کر لی گئی ہے. زاہد گشکوری ہیں ہم نیوز کے جو انویسٹیگیشن سیل ہے اس کے سربراہ ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی خبر دی ہوئی ہے کہ کچھ یوٹیوبرز اور اینکرز کے خلاف کوئی مقدمے وغیرہ درج ہوں گے. اس کے بعد خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جی عمران خان ریاض خان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے. اچھا، باقی عطا طارق صاحب نے اسمبلی میں یا سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے وہ تقریر کر رہے تھے، ان کا چھوٹا سا میں نے کلپ سنا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ بڑی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں، گوسٹ امپلائیز ہیں، لوگ کام کے پہ آتے نہیں ہیں، صرف تنخواہیں لیتے ہیں، اور وہ ساری اس کی ساکھ بحال کرنے کے لیے اب نئے اینکرز کو بھی لایا جا رہا ہے. اس میں ایک تو اینکر انہوں نے نام لیا ماریہ ذوالفقار صاحبہ کا، وہ بڑی اچھی اینکر ہیں، ہم نیوز پہ اپنا پروگرام کرتی ہیں، متعدد بار میں بھی ان کے پروگرامز میں گیا ہوں. ماریہ سے میری بڑی اچھی ہیلو آئی بھی ہے، تو شی از اے فائن جرنلسٹ اور بڑی اچھی خاتون ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک دو اور نام لیے ان کی زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ ایک صاحب تو ایسے بھی ہیں جن کے ٹویٹر پہ اگر آپ جائیں تو میرے خیال میں کوئی مناسب زبان استعمال نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ وہ مجھے 2-3 دفعہ لوگوں نے بھیجا، میرے حوالے سے بھی وہ کبھی شفقت فرما دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو پر اینی وے یہ یقیناً جو ہے وہ تو حکومت کا فیصلہ ہے کن لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. جب وہ نئے لوگ آئیں گے تو آپ جا کے خود دیکھ لیجئے گا کہ فیصلہ کر لیجئے گا کہ ان کی زبان کیسی ہے. خصوصاً ان میں سے جو ایک صاحب ہیں وہ جا کے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیسے اور کتنا پی ٹی وی کا امیج اس سے بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا. پر حکومت یقیناً جینوئن ایفرٹ کر رہی ہوگی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو جو ہے ریوائیو کیا جائے اور جو ہے پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے نام لائے جائیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.